السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 30 سے 32 تک پڑھیں گے اور اس کی تفسیر بھی آپ کو بتائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فطوعت پھر راضی کیا لہو اس کو، نفسہ اس کے نفس نے، قتل اخیہ اپنے بھائی کے قتل پر، فقتلہ سو اس نے اس کو قتل کر دیا، فاصبح سو وہ ہو گیا، من الخاسرین نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ تو اس کے لیے اس کے نفس نے اس کے بھائی کا قتل پسندیدہ بنا دیا، سو اس نے اسے قتل کر دیا، بس خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گیا۔ فاصبح من الخاسرین یعنی اس کی دنیا بھی برباد ہو گئی اور آخرت میں بھی سخت عذاب کا مستحق ٹھہرا، کیونکہ ہر بعد والے قتل کا گناہ اس کی گردن پر بھی ہوگا، جیسا کہ پچھلے سبق میں جو پیچھے گزر جانے والی حدیث ہے اس میں بیان ہو چکا ہے۔ فبعث اللہ پھر بھیجا اللہ تعالیٰ نے، غراباً ایک کوے کو، یبحث وہ قریدتا تھا، فی الارض زمین میں، لیوریہ تاکہ اسے دکھائے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے، سوۃ اخیہ لاش اپنے بھائی کی، قالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، اعجزت مجھ سے نہ ہو سکا، ان اکونا کہ میں ہو جاؤں، مثل ھذا الغرابی اس کوے جیسا، فاواریہ پھر چھپاؤں، سوۃ اخی لاش اپنے بھائی کی، فاصبح پس وہ ہو گیا، من النادمین نادم ہونے والوں میں سے۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کوریدتا تھا تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ کہنے لگا، ہائے میری بربادی، کیا میں اس سے بھی رہ گیا کہ اس کوے جیسا ہو جاؤں تو اپنے بھائی کی لاش چھپا دوں، سو وہ پشیمان ہونے والوں میں سے ہو گیا۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، اور نقل میں یوں آیا ہے کہ کوے نے زمین کھود کر دوسرے کوے کو دفن کیا۔ اس نے کوے کی خیر خواہی دوسرے کوے کے لیے دیکھی تو اپنے فعل پر پشیمان ہوا، مگر یہ اسرائیلی روایات سے ماخوذ ہے۔ قرآن کے ظاہر الفاظ سے جو چیز معلوم ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ اسے زمین کوریدتے دیکھا تو اس نے سمجھ لیا کہ اسے دفن کر دینا چاہیے تھا۔ فاصبح من النادمین یعنی بھائی کے مرنے پر پھر اسے ٹھکانے لگانے کی بات جلد سمجھ میں نہ آنے پر پشیمان ہوا، کیونکہ اگر وہ اپنے فعل پر پشیمان ہوتا اور توبہ کرتا تو گناہ معاف ہو جاتا اور دنیا میں جو قتل ہوتے ہیں ان کا گناہ اس پر نہ ہوتا۔ من اجل ذالک اس وقت سے، کتبنا ہم نے لکھ دیا، علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر، انہ کہ جس نے، ما قتل کیا، نفسا کسی جان کو، بغیر نفس کسی جان کے بغیر، او فساد یا فساد کرنا، فی الارض زمین میں، فکأنما تو گویا، قتل الناس اس نے قتل کر دیا لوگوں کو، جمیعا تمام، ومن احیاھا اور جس نے زندہ کیا، فکأنما تو گویا اس نے، احیا الناس زندہ رکھا لوگوں کو، جمیعا تمام کو، وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ اور البتہ تحقیق ان کے پاس آ چکے، رسولنا ہمارے رسول، بالبینات روشن دلائل کے ساتھ، ثم پھر، ان کثیرا منہم بے شک اکثر ان میں سے، بعد ذالک اس کے بعد، فی الارض زمین میں، لمسرفون حد سے بڑھنے والے۔ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ جس نے ایک جان کو کسی جان کے بدلے کے بغیر یا زمین میں فساد کے بغیر قتل کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندہ کیا تو گویا اس نے تمام لوگوں کو زندہ کیا، اور بلا شبہ ان کے پاس ہمارے رسول واضح دلائل لے کر آئے، پھر بے شک ان میں سے بہت سے لوگ اس کے بعد بھی زمین میں یقیناً حد سے بڑھنے والے ہیں۔ من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل
دیکھیے اس سے پہلے آیت نمبر 26 کا حاشیہ ہے۔ حسن بصری نے فرمایا کہ یہ حکم صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے بلکہ سب لوگوں کے لیے ہے، کیونکہ بنی اسرائیل کے خون دوسرے مسلمانوں کے خون سے زیادہ قیمتی نہ تھے۔ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ، یعنی اگر ایک شخص کو مرنے سے بچا لے گا تو اس کا ثواب اتنا ہے گویا اس نے پوری خلقت کو بچا لیا، تمام لوگوں کو بچا لیا۔